کون سے کیسز ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو ترامیم کر لی، سارا کچھ ہو گیا، تو ظاہر ہے کسی یعنی راستے سے گزرنا ہے نا انہیں ختم کرنے کے لیے. کچھ تو نیب آ کے کہہ رہی ہے، مثلا آج لاہور میں جو 2 بھائی ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کا معاملہ کلیئر ہو گیا، تو انہوں نے آ کے نیب نے کہہ دیا کہ نئے قانون کے تحت اب ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا. میں اس کے اوپر ایک حبیب بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. 1999 میں یہ نیب کے قوانین بنے. ایک حکومت پیپلز پارٹی کی پوری گزری، ایک حکومت نون لیگ کی پوری گزری. انہیں کبھی خیال آیا تھا اس میں ترمیم کرنے کا؟ نہیں آیا نا. تحریک انصاف کی حکومت میں ابھی تو روبہ عمل نہیں آئے تھے یہ سارے قوانین، تو یہ ان کی جان نکل گئی. اور انہوں نے آ کے جو کیا ہے ملک کے ساتھ صرف اس نیب ترامیم کے لیے کیا کہ ان کی جان بچ جائے. اور کوئی ادھر سے رہا ہو رہا ہے، کوئی ادھر سے رہا ہو رہا ہے. ایک لسٹ ہے پوری، روز میڈیا بتاتا ہے کہ یہ بھی فارغ ہو گیا، یہ بھی فارغ ہو گیا. چودھری صاحب آپ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت بن کے ابھرے ہیں، بالخصوص فروری 2022 سے آنورڈ. آن دا رانگ سائڈ آف اسٹیبلشمنٹ ہونا، اب آپ نے اس معاملے کا علاج کر لیا؟ دیکھیں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ایک عوامی قوت کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو استوار کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے عوام ہیں فیصلے ان کے مرضی سے کیے جائیں. دیکھ آپ کا آئین، آپ ابھی ذکر کر رہے تھے نا برطانیہ کا، تو ہم نے ویسٹ منسٹر ہی ڈیموکریسی یہاں پر اختیار کی ہے. لیکن وہاں یہ ہے کہ ایک فرد انگلی اٹھاتا ہے، 2 افراد کہہ دیتے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگ ایک لمحہ لگاتے ہیں استعفیٰ لکھنے کے لیے کہ بھی غلطی ہوگی. ابھی کیا ہوا بورس جانسن کے ساتھ؟ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو کوئی خیال ہونا چاہیے، کوئی شرم ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے سارا ملک تباہ کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا. ہم اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی پینٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ مثبت بات ہم کہنا چاہتے. جی میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کیا میں نے پہلے اس کے اوپر کہ ہم عوام کے لیے، دیکھیں نا قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیان بر صغیر کی وہ لازوال جدوجہد اور ایک شاندار قیادت کی، اور یہ ملک بنا ایک قانون دان کے ہاتھوں جو خود قانون کے اوپر پوری زندگی عمل پیرا تھا، مضبوط ارادے کا آدمی تھا. اور یہی ملک آگے اگر چلے گا تو عوام کی مرضی سے چلے گا. یہ ملک بنا تو عوام نے ادارے بنائے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی معاملات درست کیے ہیں، یا آپ سمجھ رہے ہیں چینج آف کمانڈ کے بعد خود بخود معاملات ٹھیک ہو گئے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے تو نہیں معلوم کہ اندر کیا صورتحال ہے، لیکن اگر آپ کو بھی نہیں معلوم تو پھر کسی کو نہیں معلوم. ہم آبزرو کر رہے ہیں. جی حبیب بھائی آبزرو کر رہے ہیں. آپ کے اقدامات کے نتیجے میں پتہ چلتا چلا جائے گا، بہت جلد پتہ چل جائے گا. 1 ہفتہ مکمل ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا یعنی وہ لوگ کہ جو ہمارا تنقید جنہیں ہم کرتے رہے وہ اپنے اس روش سے باز آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. اس لیے میں تو ویسے ہی یعنی جو اسلامی تعلیمات کا اصول ہے کہ حکمرانوں کی کبھی تعریف نہیں کرنی چاہیے. جس خلق کی بہتری کے لیے وہ کام کر رہے ہیں نا، وہ بتائے گی کہ کیا کرنا ہے. یعنی یہ توصیف اور تعریف یہ بعد کے جب زوال کا دور آیا نا مسلمانوں کو، تو پھر دربار سجا کرتے تھے اور وہاں پر قصیدے پڑھے جاتے تھے. ورنہ تو ہمارا تو یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے حضرت ابوبکر کے سامنے کہ تمہارا خطبہ نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہما دونوں نے یعنی یہ کہا کہ کیوں میرا خطبہ نہیں سنتے؟ اس نے کہا کل جو یمنی چادریں تقسیم ہوئی تھیں یہ لباس کیسے بنا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اصل میں نے اپنے بیٹے سے لیا ہے. اگر دنیا کے سب سے بڑے ایڈمنسٹریٹر اور حکمران جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتا، آپ مجھے بتائیے ہمہ شمہ کیا چیز ہیں کہ سوال نہیں کر سکتے؟ 12 ارب روپیہ کیسے آ گیا ہمارے چیف کی اہل و عیال کے اندر؟ سوال تو ہم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں یعنی عمران خان نے نوجوان نسل کو یہ استحقاق دے دیا ہے کہ وہ سوال کرے. جب یہ سوال رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. آپ کے دور میں بھی ایک سوال اٹھا تھا اور وہ بھی ایک جنرل صاحب کے حوالے سے تھا، جنرل عاصم باجوہ کے حوالے سے. اس وقت تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اس وقت آپ نے اس کا جواب بھی طلب. میرا خیال ہے کہ جی اگر کوئی غلطی میں نے کی ہوئی ہے نا جی تو جی مجھے بھی سپیئر نہیں کیا جانا چاہیے.
میں تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کیمرے کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ جی میری غلطی کو بھی سپیئر نہیں کیا. میں بھی اداروں پہ بات کر رہے تھے نا, ادارے پاکستانیوں نے بنائے ہیں اور ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کوئی دنیا میں 130 نمبر پہ ہے, کوئی دنیا میں 150 نمبر پہ ہے, کوئی دنیا میں 125 نمبر پہ ہے. یہ عدلیہ ہے, یہ FBI ہے, یہ مقننہ ہے. جی ایک فوج ہی تھی جو آ جا کے پہلے 10 نمبروں میں آتی تھی آپ کی. جی تو اس لیے اس کی حفاظت کرنا, پروٹیکٹ کرنا, بلکہ اپنی صفائی ایجنسی کی بھی حفاظت کرنا اور پروٹیکٹ کرنا ہماری پاک فوج کے ذمہ ہے. اس لیے ادارے کو بچانا جو بن گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اس کو انٹیکٹ رکھنا, اس کی آبرو کو انٹیکٹ رکھنا از بس ضروری ہے. لیکن اس میں آپ کا بھی تو کردار ہے نا. پچھلے کچھ عرصے میں جو آپ کی پارٹی کی طرف سے مبینہ طور پہ جو ٹرینڈز چلتے رہے, وہ بھی تو کچھ اچھی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ اگر سیاست کے اندر جب آپ تنقید کریں تو آپ تہذیب کے دائرے کو اس سے باہر نہ نکلیں تو ہر آدمی قابل تنقید ہے. میں خود اگر میں سینیٹر ہوں نا تو آپ کیا کہیں آپ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں when I represent public, I am a public property. جس دن میں آ کے یا آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے نا تو پھر ہم اپنی ذاتی زندگی گزاریں گے. آپ سینٹ میں بھی آپ کی پارٹی تبدیلی کی خواہاں ہے؟ نہیں, ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے بالکل قطعی طور پہ. ہم اس بات پہ تھوڑا یعنی دل گرفتہ تھے کہ بھئی ایک سینئر پارلیمنٹیرین اعظم سواتی, اس کے اوپر جو کچھ ہو گیا ہے ہمیں بات تو آپ سینٹ میں کرنے دیں. یہ ہمارا گلہ تھا. یعنی 2 ہفتے میں 5 ورکنگ ڈیز کے اوپر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ بات تو کرنے دیں. آپ نے اگر انہیں پروڈکشن آرڈر پہ نہیں بھی بلایا تو ہمیں بات تو کرنے دیں, لیکن بات نہیں کرنے دی گئی. اس پہ ہمارا گلہ جو ہے اور رہے گا. لیکن صادق سنجرانی کو ہٹانے کی جو کوششیں ابھی نیسنٹ سٹیج پہ ہیں, لیکن دیکھا میرا خیال ہے کہ ہم اپنے نمبرز کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکتے ہیں نا. اس وقت نمبرز دوسری طرف ہیں, اس لیے اگر یعنی کوئی موو آتی ہے تو ہم اس وقت فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ابھی تو مفروضوں کے اوپر یہ بات ہے نا. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ بائی لیٹسٹ آپ کب دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی؟ میں جی 20 آپ سمجھ لیں دسمبر سے پہلے سمجھتا ہوں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں. اگلے 15-20 دنوں؟ اگلے 15-20 دنوں. اور پھر آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ وفاقی جو قومی اسمبلی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ڈٹرمنیشن کو دیکھ لیں, عمران خان کے 8 ماہ کی سیاست کو دیکھ لیں, عوام کی رائے دیکھ لیں, بڑے بڑے پول جو ہیں IRIS ہو, گیلپ کا پول ہو, اور کروا لیں. فوج نے سروے کروائے ہیں, 73% لوگ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کرائیں وہی حل ہے, 63% کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور پورا اکراس دی بورڈ اگر کوئی پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو صرف تحریک انصاف ہے. باقی 4 ضلعوں کی پارٹی ہیں, کوئی 8 ضلعوں کی پارٹی ہے, کوئی 12 ضلعوں کی پارٹی ہے. دیٹس اٹ.